वेलकम टू इंस्पिरेशनल वेडनेसडे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाने लगी और एक अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाने लगी हूँ, जो मुझे बहुत दोनों चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। किस्सा यूँ है, अब मुझे नहीं पता ये सच है कि क्या है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक हाजी साहब होते हैं कराची के, एक हाजी साहब हैं, उनकी एक फ़ैक्ट्री होती है। लेट एज में वो एक फ़ैक्ट्री लगा लेते हैं और फैक्ट्री बहुत चलने लग पड़ती है। 200 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। हाजी साहब बाकायदा उसमें सारा दिन गुजारने लग पड़ते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं। एक दिन हाजी साहब देखते हैं कि एक कुत्ता आया है जो भूखा भी है और जो ज़ख्मी भी है, और वो आके वहाँ पे उनके सहन में, उनकी फैक्ट्री के सहन में आके लेट जाता है। हाजी साहब उठ के उसको खाना देने लगते हैं तो एकदम हाजी साहब को ख्याल आता है कि अल्लाह ने सबका रिस्क सेट किया हुआ है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है सबसे रिस्क का, तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह ये अपना ये वादा पूरा करता है कि नहीं पूरा करता। थोड़ी देर में वो बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि एक और कुत्ता आता है अपने मुंह में एक हड्डी लेके, और वो आके उस पहले ज़ख्मी कुत्ते को, जो भूखा भी होता है, उसको वो हड्डी देता है, और वो कुत्ता जो है, जो ज़ख्मी लेटा हुआ है, उस हड्डी को खाना शुरू कर देता है। अब वो कुत्ता चला गया, जो दूसरा कुत्ता आया था वो चला गया। अगले दिन फिर वो दूसरा कुत्ता आता है। हाजी साहब बड़े फैसिनेटेड हुए हैं और हाजी साहब अब देख रहे हैं इस चीज़ को। तो अगले दिन, अगली शाम को फिर दूसरा कुत्ता आता है, एक हड्डी लेके आता है, और वो उस पहले कुत्ते को, जो ज़ख्मी वहाँ पे लेटा हुआ है, उसको वो देता है, और वो पहला कुत्ता उस हड्डी को खाता है। ये सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन के बाद वो जो पहला कुत्ता है, जो ज़ख्मी था, वो बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है, उसमें ताकत भी आ जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, और वो उठ के चला जाता है। हाजी साहब बड़े फैसिनेट होते हैं। वो ये फ़ैसला करते हैं कि अल्लाह ने वाकई जो रिस्क का वादा किया है, वो वाकई हर हाल में अपनी मखलूक के लिए पूरा कर रहा है। तो वो कहते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। हाजी साहब अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं और मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं कि जब अल्लाह ने वादा किया है तो मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे रिस्क भेजेगा। अब वो ज़ाहिर है कि वो जब मस्जिद में बैठे हैं तो जहाँ दूसरे मौलवियों के लिए खाना आ रहा है, हाजी साहब के लिए भी खाना आना शुरू हो जाता है। हाजी साहब बड़े खुश, हाजी साहब जनाब इतने बढ़ जाते हैं कि हाजी साहब उसका लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो लेक्चर दे रहे होते हैं इसी चीज़ के ऊपर, और ये कहानी सुना रहे होते हैं कि क्या होता है कि एक उन्हीं में से, सुनने वालों में से एक यंग सा लड़का खड़ा होकर कहता है कि हाजी साहब, आपसे अल्लाह का वादा था, वो आपको तो वो भेज रहा था, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो आपकी फैक्ट्री में जो 200 लोग काम कर रहे थे, और जो 200 लोग आपसे ये रिस्क पा रहे थे, आपने फैक्ट्री बंद करके उनका रिस्क बंद कर दिया। हाजी साहब को उनके दिल को ये बात लग जाती है, और वो वापस जाके अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं, और फिर वहाँ पे काम शुरू हो जाता है। और वो जो लोग उनके ज़रिए से, जिन्होंने, अल्लाह ने उनके ज़रिए से जिनका रिस्क लिखा होता है, वो आके काम करते हैं और उनके घरों की रोटी चलती है। अब ये तो एक किस्सा मैंने पढ़ा। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ का किस्सा सुनाती हूँ। क्या हुआ कि हम जब इस घर में मूव हुए तो घर छोड़ के, एक जो लोग रहते थे उनके पास एक बिल्ली रहती थी, काले से रंग की थी। तो मुझे मेरी नेबर ने कहा कि ये बड़ी बदमाश बिल्ली है। अब ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि ये एक बड़ी बदमाश बिल्ली है। अब क्या हुआ, वाकई उस बिल्ली की बड़ी हिम्मत थी भाई। वो घर में दरवाज़ा खोला मेहमान के लिए तो बिल्ली अंदर आ जाए, उसको जनाब हम शू शू करके, शोर कर करके उसको भगाए वहाँ से। फिर जनाब पता चले कि वो पीछे हमारे पूल है बैक यार्ड में, तो बिल्ली आए और वो जनाब हमारी वाटरफॉल पर चढ़ के तो वहाँ पर फारिग हो जाए। अब वो जब हम वाटरफॉल चलाएं, पार्टी रखी है, कुछ रखा है, या बच्चों ने स्विमिंग करनी है, मेरे पोता पोती ने स्विमिंग करनी है, तो वाटरफॉल चलाई है, तो जनाब पहले तो उसका गंद आए तो सफाई करनी पड़े। अब सबको गुस्सा, मुझे भी जहर लगने लग पड़ी। अल्लाह का करना क्या हुआ कि हम उसी सिलसिले से चल रहे हैं, हमें वो बिल्ली बुरी लग रही है। अल्लाह का करना क्या हुआ कि अल्लाह मियाँ ने हमारे घर हमारा पोता भेजा, छोटी सी जान, तो हमारा पोता आ गया, दीनू बाबा आ गए। दीनू बाबा के हम आशिक, दीनू बाबा की जो बात होगी वो पूरी होगी। अब क्या हुआ कि दीनू बाबा जब आए तो वो जब हुए कि 8-9 महीने के हुए, 7-8 महीने के ऐसे कुछ हुए, तो अम्मी उनको, मेरी अम्मी साथ रहती हैं, वो उनको, दीनू को वॉक पे लेके जाया करती थी। तो उन्होंने सुबह की वॉक, मॉर्निंग अपनी वॉक करनी और साथ दीनू को साथ लेके जाना। कुछ दिनों बाद देखा कि वो 3 का सेट हो गया है। अम्मी है, मानो है, वो जो है वो बिल्ली जो है वो साथ चलने लग पड़ी अम्मी के। बेसिकली वो दीन को, क्योंकि दीन उसको देखे और वो उसको हंसे, उसको देख के उसे प्यार करे। अब क्या हुआ जी कि वो 3 का सेट हो गया, अम्मी है, बिल्ली है और दीन है। एक दिन मैंने देखा कि अम्मी उस बिल्ली को अपने साथ साथ लेके आ रही हैं, और तो मैंने कहा, अम्मी ये बिल्ली तो हमें जहर लगती है, आप इससे तो हमें बड़ी मुश्किलों से हम जान छुड़ाते हैं, इसको अपने घर से भगाते हैं, आप इसको अपने साथ लेके आ रही हैं। तो कहती है, नायला मैंने भूखी लग दी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। अब जनाब बिल्ली को हमने, जहर अगर भूखी लग रही है और वो कमज़ोर भी, वाकई वो कमज़ोर भी लग रही थी, मैंने फिर उसको एक प्याले में दूध दिया
اور اس رکھا، وہ بلی نے پی لیا۔ اب جناب وہ بلی روز آنے لگ پڑی اور دینوں اس کی خوشی میں اس کو پیار بھی کرے۔ اب دینوں کے محبت میں ہم اس بلی کو باقاعدہ پالنا شروع ہو گئے، ہم نے اس کو روز دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ آخر میں ہم دینوں کی محبت میں ہم نے اس کو جناب کھانا لے آئے، ہمارے گھر جناب کیٹ فوڈ آ گیا۔ ہم نے اس کے دینوں کی محبت میں مانو کو ہم نے کیٹ فوڈ دینا شروع کر دیا۔ اب اس کا نام بلی سے مانو ہو گیا۔ میرے ابھی بھی منہ سے مانو نکلتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے مانو ہو گئی۔ مانو کو ہم دودھ بھی پلا رہے ہیں، ہم نے مانو کو جناب ہم نے کھانا بھی کیٹ فوڈ بھی دے رہے ہیں، ہم نے مانو کے لیے ڈبہ رکھ دیا، اس کے اندر بستر بچھا دیا۔ پتہ یہ چلا، اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہانی، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا، میں کہی آخر اسٹوری کیا ہوئی ہے، یہ مانو ہمارے گھر اتنی روز مطلب یہ اتنی بے گھر سے کیوں ہو گئی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جو نیبر تھے وہ تو گھر بیچ کے جا چکے تھے۔ اب وہ بلی اپنے ساتھ لے گئے، مانو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اس کے بعد مانو واپس آ گئی۔ بلی تو آپ کو پتہ ہے گھر کی ہوتی ہے، وہ واپس آ گئی۔ دوبارہ وہ اس کو لے کے گئے، وہ پھر واپس آ گئی۔ آخر انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا ہم نے اس بلی کو کچھ نہیں کرنا، یہ یہیں پہ رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ مانو، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ مانو بھوکی تھی، وہ بے گھر تھی، اور ہم نے جناب اس کو اپنا لیا۔ اب ہم نے جب اپنایا تو ہم نے ساتھ والوں کو بھی، نیبر کو بھی بتایا کہ جی یہ مانو جو ہے اس کے گھر والے چلے گئے ہیں اور یہ بالکل بے یار و مددگار ہے۔ انہوں نے بھی جناب اس کو کھانا ڈالنا شروع کر دیا اور ساتھ کرسی رکھ دی، کرسی کے اوپر انہوں نے کشن رکھ دیا۔ مانو جناب اس کرسی کے اوپر بیٹھ رہی ہے سامنے، گھر کے سامنے بالکل، وہ مانو صاحبہ اس کے اوپر روز کرسی کے اوپر بیٹھتی ہیں اور وہ آرام کرتی ہیں۔ سامنے جو ہے گوروں کا ذرا ہم سے زیادہ بڑے دل ہوتے ہیں، انہوں نے سامنے والے جو تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے لے گئے، اس کو جو انجیکشنز لگوانے تھے وہ لگوائے، کہ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے بچے اس کو مانو کو پیار کرتے ہیں تو اس مانو کے لیے پھر ہمارا پورا اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو انجیکشنز وغیرہ لگوا کے مطلب جو کچھ اس کے لگنے تھے، میڈ شیور کہ شی از فائن ہیلتھ وائز اینڈ ایوری تھنگ۔ اب آپ یہ دیکھیں مطلب اس میں جو مجھے جو بات فیسینیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلی جو ہمیں زہر لگتی تھی، جب اس کو ضرورت ہوئی اور اس نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہوگی، اس نے اللہ سے کیا کہا ہوگا کہ اللہ کی وہ بے زبان مخلوق کے لیے دروازہ ایک نہیں 3 کھلے، 3 گھر بن گئے اس کے، اور ہمارا گھر جہاں سے اسے کبھی امید نہیں تھی، کبھی اسے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ گھر والے جو مجھے ہر وقت شو کر کے نکالتے ہیں، بھگاتے ہیں، گھر کے اندر سے بھگاتے ہیں، پیچھے سے بیک یارڈ سے بھگاتے ہیں اور مطلب اس کو دیکھ کے برا بھلا کہتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ دروازہ کھول دیں گے، اور وہ جناب ایسا دروازہ کھولیں گے کہ اس کو دودھ بھی پلائیں گے، اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اس کا بستر بھی بنائیں گے، اور ہماری وجہ سے باقی لوگ بھی اس کے لیے دروازہ کھول دیں گے، اور وہ بھی اس کا مطلب اس کے 3 گھر ہو گئے۔ آخر میں وہ بلی خیر بیمار ہو گئی اور پھر وہ مری، لیکن وہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہم نے باقاعدہ اس کا افسوس منایا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں اس کے بعد بلیوں سے محبت ہو گئی، وہ مانو تھی، وہ بڑی خاص تھی، خیر اس ایریا میں کوئی ایسے آگے نظر بھی کوئی نہیں آئی، لیکن ہماری ایک سوچ بدل گئی۔ مجھے اور پھر میں نے اس کے بعد یہ پہلا والا جو قصہ آپ کو سنایا، پھر میں نے وہ میرے پڑھنے میں آیا اور میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ واقعی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ نے اس مانو کے لیے پورا کیا، کہ وہ ایک دروازہ اس کے لیے جو گھر اس کا جو گیا تھا، اللہ نے اس کے لیے 3 گھر کھولے۔ وہ گھر کھولا جہاں سے مانو کو کبھی امید بھی نہیں تھی، مانو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اگر اللہ اگر اس کو کوئی کہتا کہ مانو تو اس گھر چلی جا، تو اس نے کہنا تھا کہ یہ لوگ تم سے بڑی نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ مجھے کہاں کچھ دیں گے۔ اور وہ گھر جو واقعی اس کو بھگاتا تھا اور وہ کرتا تھا، اپنے پوتے کی محبت میں ہم نے جناب اس مانو کو اپنا لیا، وہ مانو ہماری ہو گئی، آج بھی ہم اس کو مانو سے یاد کرتے ہیں، وہ مانو ہے ہماری، وہ مانو ہی رہے گی ہماری۔ تو مجھے اس بات سے یہ آ رہا تھا کہ ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں اور ہم جب بھی ہوں تو ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور ہمیں اللہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا، تو وہ ساتھ ہی وہ چیز آ گئی، کاش میں $1 ملین مانگ لیتی، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اللہ ہمیں پہنچا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے، کہاں سے ہمیں وہ چیز آ جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ان ایکسپیکٹڈ چیز آ جاتی ہے، ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر ہوا کہ امی نے کہا کہ مجھے میٹھے کی بڑی خواہش ہو رہی ہے، مہینہ ہو گیا ہمارے گھر اتنی مٹھائی آئی ہے کہ ہم باقاعدہ موٹے ہو چلے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کا واسطہ یہ مٹھائی اللہ میں ہم نے بہت کھا لی ہے۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ کچھ نہیں پتہ کہ ہمیں اللہ کہاں سے رزق دے گا، کہاں سے ہماری پریشانی دور کرے گا، کہاں سے ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ صرف یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں مجھے پتہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے بہت دعائیں مانگنی ہیں، اپنی سوچ کو کلیئر کریں۔ آپ نے دعا کیا مانگنی ہے؟ آپ یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، آپ یہ مانگیں کہ اللہ میری بیٹی کی شادی ہو، اس کا جو دلہا آئے وہ ایسا ہو، وہ خوبصورت ہو، وہ جوان ہو، وہ اچھا ہو، کماتا ہو، کھاتا، جو بھی آپ کے دل میں ہے بات۔ لڑکیوں نے دعا مانگنی تو یہ نہ مانگو کہ اللہ میں میرا میاں بڑا ہینڈسم ہو، نہیں، اس کی پوری دعا مانگو، پوری ڈیٹیل میں دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے یہ ایسا چاہیے، تاکہ اللہ اس کو پورا کرے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی ڈیٹیل میں اپنی دعاؤں کو کمپلیٹ کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں جب ہم نے اتنی دعائیں مانگنی ہیں
تو ہم کیوں نہ اچھی ڈیٹیل میں نوکری کی دعا مانگ رہے ہو تو پوری دعا مانگو. یا اللہ مجھے نوکری مل جائے, اللہ میاں مجھے ایسی اتنی تنخواہ ملے, مجھے کامیابی ہو, مجھے کچھ میرے لیے اچھی ثابت ہو, میں اس طرح ایسی جگہ میں کام کروں جو کمپنی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کمپنی کی دعا مانگیں. آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں, آپ گھر کی دعا مانگنا چاہتے ہیں. مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے گھر کے پیچھے فاؤنٹنز ہوں, اور اس کو اللہ نے 6 فاؤنٹنز دے دیے. مانگا تو اس نے شاید 1 یا 2 فاؤنٹنز تھے, بس نے کہا یا اللہ میرے گھر کے پیچھے فاؤنٹنز ہوں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ دعا مانگیں آپ پوری ڈیٹیل سے مانگیں, پوری اللہ سے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اپنی پوری دعائیں ڈیٹیل سے مانگیں. آپ نے وہ کہتے ہیں نا بلیو, آسک اینڈ ریسیو, تو یہ وہ آپ کی وہ چیز ہے کہ آپ اس کو پوری طرح پیسے مانگنے. یا اللہ مجھے اگر آپ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں تو یا اللہ یہ نہیں کہ اللہ مجھے پیسے بھیج دیں, نہیں اللہ میاں مجھے جتنے آپ نے پیسے, میری یہ ضرورتیں پوری ہوں, میری یہ چیزیں ہوں, مجھے اس کے بعد اور پیسے میرے پاس ہوں, میں لوگوں کے لیے مدد کر سکوں, جتنا پیسہ دے کہ میں لوگوں کے لیے مدد کر سکوں. جو بھی دعا مانگنی ہے, میں ہر چیز کو آپ ڈیٹیل میں مانگیں. اپنے بچے کی کامیابی مانگنی ہے تو پوری طرح کامیابی مانگو, اس کے لیے پوری ڈیٹیل میں کامیابی مانگو. پوری ڈیٹیل میں پہلے اپنی سوچ کو کلیئر کریں اور پھر پوری ڈیٹیل میں دعا مانگیں, اور دیکھیں اللہ آپ کی ساری دعائیں پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ کہتی ہوں, مانو کی کہانی کے بعد میں اس بات پہ پہنچی ہوں کہ اللہ میاں کے فرشتے تو بہت ہیں اللہ میاں کے پاس جو اس کی عبادت کرتے ہیں, مگر جب اس کو مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ہمیں وہ فرشتے بناتا ہے کہ ہم اب اس کی جا کے مخلوق کی جا کے خدمت کریں اور اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کریں. تو ہمیشہ یہ دعا مانگیں. میرے خیال میں تو اس کے بعد سے کنونس ہو گئی ہوں کہ اللہ نے ہمیں وہ فرشتہ بنایا اس مانو کے لیے, جہاں سے نہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یہ مانو کے لیے یہ کچھ کریں گے, نہ ہی کبھی اس مانو نے سوچا ہوگا کہ ہم یہ کچھ کریں گے. تو ہمیشہ چاہے ہم نے چاہے اپنے پوتے کی محبت میں کیا, لیکن کیا تو صحیح نا. تو اور سارے خاندان نے باقاعدہ, مطلب جتنے ہم یہاں پہ لوگ رہتے تھے ساروں کو پتا تھا کہ مانو آ گئی ہے. باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, مانو آ گئی ہے, لو جی فٹافٹ دودھ لے کے جا رہے ہیں, مانو کو دودھ دے رہے ہیں, لو جی فٹافٹ جا کے مانو آ گئی ہے جی, فٹافٹ اس کا جناب کھانا دے رہے ہیں. حقوق العباد پورا کرنے کے لیے اللہ ہمیشہ فرشتے بنا کے رکھے, ہمیں چوز کرے. یا اللہ ہمیں تو اس قابل سمجھنا ہمیشہ کہ جہاں تجھے ضرورت ہو تو ہمیں وہ فرشتہ بنا کے بھیجنا. بس میں نے یہ چھوٹی سی بات کرنی تھی آج. اور آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. اللہ آپ کو حقوق العباد, عبادت تو ہم کریں گے مگر حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق دے, اور اللہ آپ کو ان فرشتوں کے لیے فرشتوں کے طور پہ چنے جہاں پہ اس کو ضرورت ہو اپنے لوگوں کے لیے. بس اس دعا کے ساتھ اور اس چھوٹی سی بات کے ساتھ آج آپ سے میں نے یہ بات کرنی تھی, آپ لوگ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ میرے ذہن پہ تھا کہ رمضان میں خاص طور پہ ہم جب اتنی دعا مانگیں گے, بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم ساری دعاؤں ہماری جو ہے وہ ان کو پورا کرے, اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے. اور یا اللہ جب بھی کسی فرشتے کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور ان فرشتوں میں کاؤنٹ کرنا. اللہ حافظ.